محفوظ رکھ مجھے اور میری اولاد کو کہ ہم بتوں کو پوجیں۔ اے میرے اللہ، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میرا فرمانبردار ہو کر چلے وہ تو میرے ہی طریقے والا ہوا، اور جو میری نافرمانی کر کے چلے تو آپ بخشنے والے ہیں، اس کو بخشے تو بخش سکتے ہیں۔ اے میرے اللہ، میں نے دکھایا ہے اپنی اولاد میں سے کچھ کو ایک علاقے میں جو کھیتی باڑی والا نہیں ہے، تیرے عزت والے گھر کے پاس۔ اے میرے اللہ، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، تاکہ نماز کی پابندی کریں، تو اے اللہ بنا دے لوگوں کے دل کہ ان کی طرف متوجہ ہوں، اور ان کو رزق دے پھلوں میں سے، تاکہ یہ شکر گزار بنتے رہیں۔ اے میرے اللہ، آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ پر کوئی چیز مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ اور پھر اللہ کی تعریف کی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے عطا کیے بڑی عمر کے باوجود اسماعیل اور اسحاق کے دو بیٹے ہیں۔ بے شک میرا رب دعائیں سننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد میں سے بھی اے میرے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، ایمان والوں کو بخش دے، جس دن حساب کتاب کا دن ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ نایاب دعائیں آپ نے سنی، بہت ساری جگہوں پہ تذکرہ آتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں دوسری جگہوں پر بھی ہیں۔ یہاں سب سے پہلی بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان میں سے اپنی ایک بیگم کو، ایک اہلیہ کو مکہ مکرمہ آ کر آباد کیا تھا، جب مکہ مکرمہ شہر نہیں تھا۔ یہاں بیت اللہ تو بنا ہوا تھا، لیکن پھر وہ سیلابوں کی وجہ سے عمارت گر چکی تھی، اور کوئی بیت اللہ کے قریب آنے والا نہیں تھا، نشانات بھی مٹ چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو اور اپنے نوزائیدہ چھوٹے بچے کو وہاں چھوڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی حضرت سارہ جب ہجرت کر کے مصر سے چلے تھے شام کی طرف، تو راستے میں ایک بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک کنیز ہدیہ میں دی تھی، حضرت ہاجرہ۔ ان دونوں عورتوں کی آپس میں نہیں بنی، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی چھوٹی اہلیہ کو یہاں سے لے جائیں اور دور علاقے کسی میں آباد کریں۔ اور پھر آ کر ابراہیم علیہ السلام نے مکہ زمزم کے کنویں کے پاس ان کو چھوڑا تھا اور واپس چلے گئے تھے۔ اس وقت کعبہ نہیں بنا ہوا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو کعبے کی تعمیر کی، باپ بیٹے مل کر، اور اس کا ذکر دوسری جگہوں پر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے صرف دعا کا ذکر اس بنیاد پر ہے کہ اس سے پہلے آپ تقریباً 4-5 لوگوں میں یہ سن چکے تھے کہ مکے کے لوگ عقیدے کے اعتبار سے بہت زیادہ غلط عقائد رکھنے والے ہیں، شرک اور کفریہ عقائد کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی قوم کو یہاں اس بنیاد پر بھی ذکر کیا کہ دیکھو میرے جو پاس عقل مند بندے ہیں ان کا رابطہ مجھ سے ہوتا ہے، وہ مجھ سے یہ دعائیں مانگتے ہیں اور میری تعریف کرتے ہیں۔ تم کہاں بھٹک جاتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو، دوسروں کو اپنا کارساز سمجھنے لگتے ہو، دوسروں کا ڈر خوف اپنے دل میں بسا لیتے ہو، دوسروں سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہو۔ ایسا کرنا کم عقلی ہے، عقل مندی اور اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جو آیت ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنائے۔ اس وقت شہر نہیں تھا، بعد میں بنا، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ تمنا بھی گویا کہ ساتھ میں آئی کہ یہ شہر بن جائے اور پھر یہ شہر بھی امن والا ہو جائے۔ دوسری جگہ پر قرآن پاک نے یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ مکہ اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں یہ بحر احمر سے کوئی 4-5 ہزار کلومیٹر دور ہے۔ یہ علاقہ امن والا نہیں تھا،
صرف اشہر حرم 4 مہینے ایسے تھے کہ جن میں یہ لوگ آپس میں دھکا فساد لڑائی نہیں کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں جس کو تجارت کرنا ہوگی، سفر کرنا ہوگا، وہ کر لے گا بس۔ اس کے علاوہ باقی دنوں میں نکلنا مشکل ہے، سفر کرنا، گھروں سے دور چلے جانا ممکن ہی نہیں، اتنی لڑائیاں اور اختلافات اور فسادات ہیں۔ اس طرح ہے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ دعا مانگی کہ امن والا شہر بنا دے، اور آج تک اللہ نے اس کو امن والا ہی بنا کے رکھا ہے۔ اگرچہ کچھ واقعات تو ایسے ہوئے واقعات ہیں، اللہ نے اس شہر کو آج تک کہ اللہ مجھے پرستی سے بچا دے۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ ہم بتوں کی پوجا نہ کریں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پورے خاندان کے لیے کبھی سے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان جب قریش جتنے بھی تھے ان کے ابراہیم علیہ السلام کا خاندان جو بت پرست تھے بنیادی طور پر یہ خاندان نہیں کا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں مانگا کہ اللہ تعالیٰ پورے خاندان پوری نسل بت پرستی نہ کرے، بلکہ یہ مانگا تھا کہ اللہ میری کچھ اولاد کو بت پرستی سے بچائے۔ اور پھر بتوں کے بارے میں یہ آیت آگے بتا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا کہ بتوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، ہدایت کو نہیں کہہ سکتے، یہ بت جو تراشے جاتے تھے، لوگ بت تراش کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے، جیسے آج کے گاؤں میں آپ دیکھتے ہیں کہ مندروں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ مورتیاں وہ مورت اصل میں مورت نہیں ہے، وہ پتھر ہے، لیکن کسی کی یاد دلاتی ہے وہ مورت، کوئی بھگوان کی، کوئی کرشن کی، کوئی لکشمی کی، کوئی اس طرح رامائن کی، یہ بڑی قسم کے ان کے نام ہیں، ان کی ہستیاں جو گزری، ایک لوگ جو گزرے ان کی تصویریں انہوں نے بنا کر رکھی، تو ہدایت والے تصویریں نہیں دے سکتے، تو گمراہ نہیں کرتے، ان بے جان بتوں میں اتنی طاقت تو نہیں، لیکن یہ ہے یہ گمراہی کا سبب ضرور ہے، گمراہی پھیلا تو نہیں سکتی لیکن گمراہی کا سبب ہے، اس لیے ان کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ ان بتوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ بت گمراہ نہیں کرنے والے، گمراہ کا انسان ہو جائے خدا اپنی مرضی سے، البتہ بت اس کا سبب ضرور ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ جو میرا کہنا مان کر چلے گا اسے تو میں اپنا تسلیم کروں گا، اور جو میرا کہنا نہیں مان کر چلے گا تو وہ میں اس کو اپنے ساتھ نہیں کروں۔ ہاں اللہ تو بخش دے تیری مرضی، شرک اور کفر بخش نہیں ہوتا، یاد رکھ۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ مشرک کو نہیں بخشے گا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر حرام ہے جو شرک کرے اور پھر اس سے توبہ نہ کرے، شرک کرے اور اس سے توبہ نہ کرے تو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، سوال نہیں کرتا، خدا ایک قانون ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کیا فرمایا؟ اللہ بخشنے والا، اس کا مطلب اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، مشرک کو یہ ممکن ہے، اور اللہ کے پاس طاقت تو ہے کہ اللہ کسی کو بھی بخش دے، بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش دے، لیکن اللہ نے جو اپنے لیے قانون بنایا ہے وہ یہ ہے کہ مشرک کو اللہ فرماتا ہے میں نہیں بخشوں گا، اللہ نے وعدہ کیا مشرک کو نہیں بخشوں گا، گناہ گار کو بخشوں گا، گناہ گار کتنا ہی بڑا ہو اس کو بخشش ہو سکتی ہے، مشرک کی بخشش اللہ کو کر سکتے ہیں لیکن کریں گے نہیں، اللہ نے وعدہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر اپنی اولاد کے وہاں رہائش کا تذکرہ کیا کہ اللہ میں نے اپنی کچھ اولاد ایک وادی میں بسائی ہے جو غیر آباد، آج تک مکہ مکرمہ اور حجاز کا جو علاقہ آج تک نہری نظام بنایا ہی نہیں گیا، اور یہ بیابان ہے، جیسے ہمارے علاقوں میں آپ کیا کرتے ہیں بڑے بڑے درخت شیشم کے، پیپل کے، برگد کے بڑے بڑے درخت، حجاز کا نہیں ہے کیونکہ وہاں زیر زمین پانی نہیں ہے، نہری نظام نہیں، جس ملک میں نہری نظام نہ ہو وہاں زیر زمین پانی نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے وہاں ایک کنواں جاری کیا جس کو ہم زمزم کہتے ہیں، وہ تو 4000 سال سے چل رہا ہے، آج
ایک ارشاد ہے کہ عرب بھی کسی زمانے میں نہری علاقہ ہو جائے گا اور اس میں سرسبزہ اگنے لگے گا. یہ حضور کا ارشاد ہے اور قیامت کے قریب ایسا ہو سکتا ہے. اب بھی تھوڑا بہت تو کام چل پڑا ہے, درخت وغیرہ لگائے ہیں انہوں نے, نہری نظام نہیں تو پانی سمندر کا پیٹا کر کے وہ لا رہے ہیں, لیکن ہریالی اور فل سبزہ نہیں ہے. لیکن حضور نے فرمایا کسی زمانے میں عرب پہلے جو علاقہ ہے اس طرح کا ہے. اچھا, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ عرض کیا کہ میں نے ایک غیر آباد وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس اپنی کچھ اولاد کو چھوڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. ایک بیٹے کی پیدائش جو معتبر روایت ہے اس کے مطابق 99 سال کی عمر میں ہوگی. پہلا بیٹا جو ہوا ہے وہ 99 سال کی عمر میں ہوا ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور پھر 111 سال کی عمر میں دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام کا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مجموعی عمر 250 سال تھی. شاید 100 سال کا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, تو بڑھاپے میں اللہ نے ان کو اولاد دی تھی, ان کا بھی تذکرہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام. اور پھر فرمایا میں نے ان کو اللہ تیرے گھر کے پاس اس لیے چھوڑا ہے تاکہ نماز کو قائم کریں, نماز قائم کرنے والے ہو جائیں. اور عبادتوں کا تذکرہ نہیں ہے, نماز کا ذکر ہے. اللہ حج کرے, اللہ تیرے گھر کا طواف کریں, اللہ سب کے خیرات کریں, نماز ذکر یہاں ہے. یاد رکھیے گا دوستوں کہ نماز وہ چیز نہیں ہے کہ میری مرضی ہے میں پڑھوں یا نہ پڑھوں. مسلمان ہونے کے بعد بے نمازی ہونے کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھیے, جیسے کلمہ پڑھ لیا ہے نا, اب وہ بے نمازی بن جائے اس کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی. یہ پرسنل چیز نہیں ہے. انسان اس کو میری پرسنل مسئلہ میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں, پڑھوں میرے پیچھے کیوں لگے, کہ کبھی میرے پیچھے کیوں نہیں لگے, ایسی چیز نہیں ہے. بلکہ ہر مسلمان کو نماز ہونا ضروری ہے. یہ اس کا اب اختیار نہیں ہے کہ مسلمان بن گیا, کلمہ پڑھ لیا تو نماز کو چھوڑے اور نہ پڑھے, ایسا نہیں. اچھا, پھر ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا مانگی کہ اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ کر دے. دعا ابراہیم علیہ السلام کو قبول ہوئی ہے کہ مکے کے ساتھ جو لگاؤ ہے, عرب کے ساتھ جو لوگوں کا لگاؤ ہے, جتنی دفعہ بھی لوگ جاتے ہیں ہر دفعہ تشنا واپس آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بلا لیں, پھر اللہ کو بلا لیں. یعنی سیراکی نہیں ہوتی, انسان کا دل نہیں بھرتا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. اور پھر یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا کرے, اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا کرے. تو کہتے ہیں کہ پھل سے مراد یہاں ہر شے کا پھل ہے, اس میں اناج بھی ہے, اناج بھی کوئی پھل ہے کسی طرح کا. آج آپ دیکھیں کہ حرمین میں کوئی فصلیں, کوئی آبادی نہیں ہے, کھیتی زراعت نہیں ہے. وہاں کھجور ہوتی ہے اور تربوز یا خربوز ہوتا ہے, تھوڑی بہت گندم بھی ہوتی ہے, لیکن دنیا جہان کے میوے وہاں ملتے ہیں اور تازہ ملتے ہیں, ہر وقت ملتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ موسم ہے, ہر قسم کا پھل وہاں ملتا ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایسی نیت کیا کہ اللہ ہماری نیت کیا ہے یہ آپ جانیں, اور اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں. یہ بھی اللہ کو سنایا ہے کہ ہمارے دلوں میں جو چیزیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس اخلاص کے ساتھ آپ سے مانگ رہے ہیں. اور پھر اللہ کی تعریف کی کہ اللہ نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا کیے, اور میرے اللہ دعاؤں کو سننے والے. ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری دعا سنتا ہے, اللہ ہی سننے والا. یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں پیر فقیر کو بلایا, ہم نے فلاں پیر فقیر کا نذرانہ دیا تو ہمارا کام ہو گیا. دیکھیں کام سب کا ہوتا ہے, کام جو آپ کو پوچھنے والا ہے اس کا بھی ہوتا ہے, جو پتھر کو پوچھتا ہے اس کا بھی کام ہوتا ہے.
کام کرتے. اب فرق صرف یہ ہے کہ اللہ کو ماننے والا ہر کام کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے کہ ہوا اللہ کی طرف سے، نہیں ہوا تو بھی اللہ کی طرف سے. اور مشرک کا کیا مسئلہ ہے کہ وہ اگر ہو گیا تو سمجھے گا یہاں سے، نہیں ہوا کہے گا اللہ سے. جب نہیں ہوا تو کہے گا اللہ کی بات کرو اچھا کرے اللہ نہ بولے. وہ جب مانگنے جا رہا تھا تو کہہ رہا تھا یہاں سے ملے گا، یہاں سے مجھے سب کچھ مل جائے گا. جب نہیں ملا تو کہا اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر یہ کہ اگر نہ ہو تو کہتے ہیں اللہ نے نہیں دیا، اگر مل جائے تو کہتے ہیں فلاں نے دیا، مل گیا تو فلاں نے دیا، نہیں ملا تو اللہ نے نہیں دیا. تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی دعا کو سنو. اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے دعا میں کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگ نماز پڑھیں. سارے نہیں، کیونکہ سارے تو نہیں ہو سکتا، کچھ گناہ بھی ہو سکتے ہیں یا اب کی نسلیں کچھ ہوئی ہیں گمراہ. ابراہیم علیہ السلام نے سب کے لیے دعا نہیں مانگا، سب کے لیے مانگتے تو ساری اولادوں کی نمازی ہوتی، لیکن کچھ مسلم بھی بن گئے، کچھ بے نمازی بھی بن گئے. اور پھر فرمایا کہ اللہ مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے، بخش دے، اور ایمان والوں کو بھی بخش دے. یہ بات سب سنوں کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن والد ان کے مشرک تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، اور مشرک کے لیے بخشش مانگ سکتے ہیں یا نہیں یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. جب تک زندہ ہیں تب تک دعا مانگ سکتے ہیں، اور جب مر گئے شرک پر پھر ان کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو امید تھی کہ میرے والد شاید ہدایت بنائے، اس کی دعا مانگی. اور جب ان کو پتہ لگا فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه، قرآن پاک کہتے ہیں کہ جب اللہ نے انہیں بتا دیا کہ نہیں جی یہ تو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور شرک کی حالت میں رہیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام دامن جھاڑ کر الگ ہو گئے کہ اب میں نے یہ دعا نہیں مانگی. لیکن کچھ وقت تک مانگتے رہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. کوئی مشرک کی ہدایت کے لیے تو دعا مانگ سکتے ہیں. ہاں جب شرک پر مر گیا اب پکا ہو گیا جہنم کی، اب اس کے لیے دعا مانگنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے والدین کے لیے ہے، لیکن یہ اس زمانے کے جب وہ زندہ تھے، اور جب مر گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگا کہ وہ کفر پر مرے تب دعا نہیں مانگی، اس کے بعد دعا نہیں. ایک دوسری تشریح حضرات مفسر نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہاں والدین سے مراد صرف اپنے والدین نہیں ہیں، بڑے مراد ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہمارے بڑے گزر چکے، اللہ ہم سب کو بخش دے. اور ان میں سے یہ شرط ہے قید ہے کہ ایمان والے جو گزرے ان کے لیے بخش دیں، دعا مانگ سکتے ہیں. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام نے سبق یہ دیا کہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، جبکہ معلوم ہو کہ وہ ایمان کے اور پڑھے. ہونا تو یہ چاہیے کہ والدین کی ایمان کے بعد والدین کا قرضہ اتارا جائے، والدین کا جو قرضہ ہے ان کے اوپر وہ اتارا جائے. بندوں کا بھی خدا کا بھی، بندوں کا بھی قرضہ اتارا جائے، اللہ کا بھی قرضہ اتارا. نمازیں رہ گئی، روزے رہ گئے تھے، زکوٰۃ رہ گئی تھی، اندازہ کر کے اولاد کو چاہیے کہ وہ ادا کریں، اور بندوں سے ہم جو قرضے ہیں وہ ادا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے نیک صالح اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد طالب بن جاتے ہیں، برے بن جاتے ہیں. باپ مر گیا، بیٹا ساری زندگی جب تک باپ زندہ تھا اس کو پیر دھو کر پیتا رہا، جب مر گیا قرضہ تھا، میں کیوں دوں، جاؤ تم لوگ، میرے ابا کو دیا تھا، مجھے تھوڑی دیا تھا، مجھے تھوڑی تم نے قرضہ دیا تھا، میرے ابو کو دیا تھا، مجھ سے کیوں مانگنے آتے ہو؟ تو میں ابا بن گیا، یہ نافرمانوں میں شمار ہوگا. اور بہت ساری ایسی اولاد جو زندگی میں باپ کی خدمت نہیں کر سکی، باپ جب دنیا سے چلا گیا تو باپ کا قرضہ ادا کیا، باپ کی وصیت کو پورا کیا.